بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مختلف مورخین کی، مختلف ہمارے مفسرین کی رائوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک آرا یہ ہے کہ آپ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرما کر یمن تشریف لائے اور وہاں آپ بادشاہ بنے، لیکن جو رائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تھی، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، جس کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اس رائے کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام حبشی نسل تھے۔ سوڈان اور مصر کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں رہائش پذیر تھے اور آپ غلام کی حیثیت سے عرب میں آئے۔ آپ کا جسم موٹا اور رنگ آپ کا سیاہ، حبشی نسل تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت، جو بصیرت دی تھی، وہ ایسی حکمت اور ایسی بصیرت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ ایک بار ہجرت سے 3 سال پہلے کی واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ سے مکے آیا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو آ کر کہنے لگا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ اچھی باتیں ہیں۔ چونکہ اس نے عرب کے وہ اقوال، جو شعرا، جو خطبہ اپنے خطابوں میں، شاعری میں استعمال کرتے تھے، اور عربوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے کچھ صحیفہ تھا، کچھ ان کے نصیحتیں تھیں جو یا تو تحریر شکل میں تھیں یا کچھ جو سینہ بھی سینہ زبانی کلامی چلتی آ رہی تھی، وہ اس نے سن رکھی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات، اس سے بہترین کلام میرے پاس ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیت پڑھ کے سنائی اس کو، تو وہ قائل ہو گیا، اس بات کا اعتراف کرنے لگا کہ واقعی جو آپ کے پاس کلام ہے وہ اس کلام سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں 3 شخص ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت طالوت، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت لقمان علیہ السلام۔ لیکن جو شہرت، جو کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دیا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں کی زیارت کی ہے، 4000 پیغمبروں کا دور میں نے دیکھا ہے، اور میں نے ان کی اچھی اچھی باتوں میں سے، ان کے صحیفوں میں سے 8 نصیحتیں ایسے چن چن کے یاد کر لی ہیں، اور اسی کی میں نصیحت کرتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1000 سال عمر پائی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا دور بھی پایا ہے، یعنی ان کے دور کو بھی دیکھا ہے آپ نے۔ بہرحال جو نصیحتیں ان کے مشہور دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سلیم الفطرت کی وجہ سے، یعنی وہ انتہائی عابد، زاہد اور نیک تھے، یعنی ان کی فطرت سلامتی کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حکمت دی، ایسی بصیرت دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی جن کو وہ بات بتاتے، جو نصیحت کرتے، لوگ اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے، اس کے مطابق عمل کرتے اور وہ آگے بڑھاتے۔ اس طرح سے ان کی باتیں سینہ بھی سینہ چلتی ہوئی
عرب میں بھی اور عجم میں بھی مشہور و معروف ہے۔ ان کی 8 نصیحتیں جو انہوں نے مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفوں سے سیکھی، وہ بڑی کمال کی ہے، وہ بڑی زبردست ہے، وہ سننے کے لائق ہے، بلکہ سننے کے نہیں، اس کو عمل کے لائق ہے۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور فرماتے جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی معدہ فل بھر کے نہ کھاؤ۔ اور تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور فرمایا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ذکر اللہ کی خوب کریں، اور فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی یہ ان کی نصیحتیں ہیں، یہ عجیب نصیحتیں، یعنی کہ ایسی ہے جو جن کا باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے، اور بہت سی نصیحتوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں۔ یعنی اس زمانے میں ان کی یہ باتیں تھیں جو اتنی عمدہ اور اعلیٰ تھی کہ انسان اگر اس پہ عمل کرے تو اس کی دنیا ہی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اسی وجہ سے کہ اتنی عمدہ ان کی باتیں، اتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کی ان نصیحتوں کو باقاعدہ اپنے کلام پاک میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان کے نام سے، اور اس میں ان کی نصیحت درج ہے باقاعدہ۔ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ایسا نمونہ بنا دیا ان کو کہ قیامت تک ان کی نصیحت کو پڑھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، فرماتے جا بنیا، اے میرے بیٹے، شرک مت کرنا۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، اور فرمایا تکبر مت کرنا، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی ایسی عمدہ نصیحتیں ان کی کہ آدمی اگر پڑھے اور سوچے، اس پر تفکر کرے تو یقیناً اس کے دل کو بڑی راحت ملتی ہے اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے دنیا ہی بنے گی اس کی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت و بصیرت عطا کی تھی، یعنی جن کا اس بات سے ان کی عظمت کا اور ان کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی، اور اس میں ان کی باتیں درج کی جو وہ لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ یعنی جو ان کے بیٹے کی نصیحت ہے، بیٹے کو جب آدمی انسان، کوئی بھی انسان جب دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میرا یہ آخری وقت آ گیا ہے، تو اپنی پوری زندگی کی جو متاع زندگی ہے وہ اپنے اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ تو ان کی کیا چیز تھی؟ متاع زندگی وہ حکیمانہ قول تھے، وہ اللہ کی معرفت تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے پوری انسانیت کو بدل دی ہے سبق۔ فرمایا کہ بیٹا، اللہ کے ذات میں شریک مت کرنا، شرک مت کرنا، شرک بڑا ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے، اس سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو اس کی دنیا کی بھی زندگی بن سکتی ہے اور آخری زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کی قبر مبارک پر کروڑوں کروڑوں سلام نازل فرمائے، سلامتی، برکت اور خیر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصیحتوں کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔